اس میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا احساس ہے. ہم بھی پبلک سے ہیں، ہم نے بھی ووٹ لینے ہیں، ہم نے پھر الیکشن میں جانا ہے. تو جو صاحب ابھی بات کر رہے ہیں رحیم یار خان سے، میرا بیٹا وہاں سے ایکٹیڈ ہے، وہاں سے ان اپوز ایم پی میں ہیں. تو اس لیے ہمیں احساس ہے پوری پاکستان کا، اور انشاءاللہ ہم ایسے مثبت ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں جس سے ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکیں. اور آئل پرائسز جو پرائم منسٹر صاحب، تیل کے پرائسز جو ہیں وہ بڑھے ہیں، اس عوام جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ کے منسٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ تیل کی پرائسز بڑھنے سے عام چیزیں جو خوراک کی چیزیں یا ڈیلی یوز کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی نہیں ہوتی، لیکن مہنگی ہوتی ہیں. تو وہ عوام کو کیسے سیٹسفائی آپ کریں گے؟ اس کی کازز بھی تو کوئی پھر ایکسپلین ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم بھی الیکشن کے ذریعے آئے ہیں. کوئی ایک مرتبہ نہیں آئے، کئی مرتبہ آئے ہیں، اور ہمیں بھی احساس ہے کہ ہم نے پھر جانا ہے الیکشنوں میں اور پھر عوام کے سامنے جانا ہے. صرف میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر سے اور اس میں تقریباً $16 کا ڈفرنس آیا پر بیرل. اور اگر یہ ڈفرنس جو ہو، ہم یہ کر سکتے ہیں یا سبسڈی دیں یا جو انٹرنیشنل پرائسز اس کے مطابق ریگولیٹ کریں، جیسے ریگولیٹری اتھارٹی ہے. جیسے پرائسز نیچے آتی ہیں وہ قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، جب اوپر جاتی ہیں تو قیمتیں اوپر ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم روک دیں تو پھر گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑے گی. اسی چیز پہ میں آ رہا ہوں. جب ہم سبسڈی دیں گے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں کسی اور مد سے کٹ کرنا پڑے. اچھا دیکھیے پرائم صاحب، آپ نے خود مارچ میں کہا کہ جو پبلک کارپوریشنز ہیں، پی آئی اے، اسٹیل مل وغیرہ وغیرہ، آپ نے کہا کہ ہم ان کو 6 مہینے کے اندر ان کا انڈیپینڈنٹ بورڈ بنا دیں گے، بورڈ آف گورنرز بنا دیں گے، تاکہ ان میں جو ہیمریجنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر دیکھیے ٹیکسز جو آپ کی اپنی کابینہ کے لوگ ہیں، جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، وہ کتنے دیتے ہیں. تو وسائل کی بھی بات ہے. تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کا گریڈ 1 to 16 جو حکومت میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ بڑی 20% پچھلے سال، لیکن آٹے کی قیمت 2 سال میں 60% بڑھی، چینی کی قیمت 200% بڑھی، بجلی کی 200-300% بڑھی. تو یقیناً آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا لوگوں کا. کئی سوال بیک وقت کیے جی، تو رائٹ تو دیتے عوام کو، مگر پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ چلیں آپ نے بھی وہی باتیں کی ہیں تو میں اس کا جواب دوں. پہلے آپ نے کہا 8 پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز، اس کے لیے کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا. کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا، وہ اس وقت لیا جب شوکت ترین صاحب ہمارے فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے لیا اور ہم نے کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا کہ بہت جلد ان کی ریسٹرکچر کریں، ان کے بورڈز نئے بنائیں اور اس کو کیبنٹ سے اپروول کے لیے لے آئیں. اور جیسے ہی وہ چینج ہو گئے تو یہ کچھ عرصے کے لیے یہ رک گیا. تو اب جو نائب ہمارے فائنانس منسٹر آئے ہیں تو ان کو ہم نے کیبنٹ میں ابھی پھر ڈیسیجن لیا ہے کہ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں ریسٹرکچرنگ کا جو پروسیجر ہے اور جو نئے گورنرز ان کے بورڈز ہیں ان کو فوری طور پر لے آیا جائے. اور آپ کو میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پیپکو کی ریسٹرکچرنگ آلریڈی ہم نے آرڈر کر دی. لیکن پیپکو سب سے زیادہ اس وقت جو سبسڈی بھی پیپکو کو ملتی ہے، اور پیپکو کے اندر جو اس وقت ان کا جو کرپشن ہے یا جس طرح سے وہ مینج کر رہے ہیں اس کو، مس مینجمنٹ جو ان کی ہے اپنی، یعنی اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیں آپ وضاحت نہیں کر سکے اس پہ. یہ ہے کہ جو پیپکو ہے اس کی 260 بلین کے وہ ہیں ان کی جو سرکولر ڈیٹ، اور سرکولر ڈیٹ جو ہمیں ملا تھا بھی انہیریٹڈ. اب وہ یہ ان چیزوں سے ہوا ہے جو آپ سبسڈیز دیتے رہے ہیں. جی کال ایک لے لیتے ہیں، اور اس کو میں چاہ رہا تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں. اور وہ سبسڈیز اب پوری حکومت چلانے کا 160 بلین روپیز ہے، اور صرف اس کے لاسز 260 بلین ہے. تو اس کو ہم اٹ از ناٹ اونلی تھرو کرپشن، اٹ از ریسٹرکچرنگ اینڈ مس مینجمنٹ. اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور اس کے لیے جی. السلام علیکم، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی پلیز سوال کیجیے گا. میں بکر سے اقبال بول رہا ہوں. جی میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے کہ بجلی کے لیے کئی وعدے کیے گئے لیکن پوزیشن جو کی تو ہے. بکر شہر میں تمام گرمی اور اب سردی میں بجلی کی یہ حالت ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی.
دن میں 6 سے 7 گھنٹے مسلسل بجلی نہیں ہوتی. عوام کب تک برداشت کرے؟ آپ کے وفاقی وزیر بجلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے کئی بار عوام سے جھوٹے وعدے کیے. اس سلسلہ میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کالرز ہوں گے وہ اس چیز پہ ایمفسائز کریں گے, تو میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بھی بات ساتھ ہی کر لیں. دونوں کر لوں گا. جہاں تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1994 میں جب آئی پی پیز کا ایشو آیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں, تو اس وقت بہت ہنگامہ ہوا, بہت شور مچا, سو مچ سو کہ ہماری گورنمنٹ ہی ٹاپل ہو گئی کہ یہ جی یہ آئی پی پیز لگائے جا رہے ہیں, یہ غلط لگائے جا رہے ہیں. اور اگر وہ آئی پی پیز ہم نہ کرتے تو آج ہم سٹون ایج میں رہ رہے ہوتے, اور ان کی وجہ سے آج نسبتاً کمپیریٹیولی جو ریلیف ہے تو وہ ان آئی پی پیز کی وجہ سے ہے. جب سے ہم آئے ہیں تو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم نئے پاور پلانٹس لگائیں گے اور ہم بجلی دیں گے, اور اس کے لیے ہم نے اپنے اس سسٹم میں تقریباً 2000 میگا واٹ ایڈ کیا ہے. صحیح. چونکہ میں ان کے کنزمپشن کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے 2000 میگا واٹ ایڈ کیا ہے, اور بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہم اتنی ہی تعداد میں اور ایڈ کریں گے. پی ایم صاحب اس میں بھی کرپشن آ گئی, آر پی پی ویز میں بھی آڈٹ میں اسی چیز پر سر کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں, اگر ہم یہ تو سوالوں کے جواب بالکل وہ جو ہے نا چاروں لائنیں اس وقت سٹک اپ ہوئی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, پلیز سوال کیجیے گا. جناب وزیر اعظم صاحب سے میرا سوال ہے جی کہ آپ نے قومی اسمبلی میں ڈرون حملوں کے خلاف بیان دیا تھا, لیکن عملی طور پر آج ان حملوں آپ اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے بول رہے ہیں پلیز پہلے. جی میں اسلام آباد سے راجہ زید دنیال بات کر رہا ہوں. جی جی پلیز. جناب وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے جی کہ آپ نے قومی اسمبلی میں ڈرون حملوں کے خلاف بیان دیا تھا, لیکن عملی طور پر ان حملوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. دیکھیں جی بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں, کیوں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں نے قومی اسمبلی میں بیان دیا تھا, اور ڈرون حملوں کے بارے میں اس پہ آج بھی قائم ہوں, اور میں نے کہا تھا کہ ڈرون حملے جو ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں آن وار آن ٹیررزم. یہ مشکل پیدا کر رہے ہیں فوج کے لیے بھی, مشکل پیدا کر رہے ہیں سیاسی قیادت کے لیے بھی. تو اس لیے ہم بہت محنت کر کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو لوکل ٹرائب سے الگ کر دیتے ہیں. جب ڈرون حملے کی وجہ سے پھر وہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارا کام مشکل ہو جاتا ہے. مگر میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک باذمہ دار قوم ہیں, ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, اور ہم کوئی ایسا بیہیو نہیں کر سکتے جو ارسپانسیبل بیہیو کیا جائے. میں نے نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم تمام وہ چینل استعمال کریں گے, ڈپلومیٹک چینلز استعمال کریں گے, ہم اپنے دوستوں کو قائل کریں گے, امریکہ کو قائل کریں گے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ قائل ہو جائیں گے. اور این پیٹرسن نے ویکی لیگز میں کیا کہا, ویکی لیگز میں کہا کہ آپ نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ ہم کرٹیسائز کریں گے لیکن آپ کرتے چلے جائیں. اچھا جی السلام علیکم. نہیں یہ جواب تو جی پلیز. ایک الزام ہے تو وہ تو ہم اس کا نہیں, ہم نے نہیں لگایا. این پیٹرسن کا این پیٹرسن کی پہلی تو بات ہے کہ وہ اوتھینٹک بات نہیں ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویکی لیگز ہیں یہ اس کا ایک کسی کی پرسنل اوپینین جو ہے, اٹس ناٹ دا پالیسی آف گورنمنٹ. نمبر 3 کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کرتے رہیں اور ہم اسمبلی میں کرٹیسائز کرتے رہیں گے, یہ آپ کو کسی نے غلط تاثر دیا ہے, اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اور بھی کہی ہیں. تو وہ بھی قوم کو کہیں کہ جو این پیٹرسن نے غلط بھی رپورٹ کی. نہیں, جو پرائم منسٹر نے کہا وہ اپنے ایکول فوٹنگ پہ بات کرتا ہے اور برابری کی سطح پہ بات کرتا ہے, اور وہ اپنے پروٹوکول کا بڑا کانشیس ہے, اور اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتا جو ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. جی تو اس لیے وہ بھی بات بتائیں آپ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی نام بتائیے گا, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جناب میرا نام شیخ ساجد ہے اور میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. جی پلیز. ہیلو, سوال کیجئے گا. جی سوال یہ ہے میرا, پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے, اور تاجر ہر روز اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں. ہمیں حکومت کا اس سلسلے میں کوئی کنٹرول نظر نہیں آ رہا. سر جناب حکومت اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا کر رہی ہے؟
جی کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں میں چاہ رہا تھا کہ اگر میں ایک ہی دفعہ ایکسپلین کر دوں تو بہت ساری باتیں اسی سے ہی ریلیٹڈ ہوں گی. جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے گلوبل ریسیشن ہے. جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ جو پاکستان میں ہے وہ فلڈز ہیں, اور مہنگائی جو ہے اس کی بنیادی وجہ وار اینڈ ٹیررزم ہے, جو ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس لیے ہم بہت محنت کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی ایوالو کریں جس سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے. ہم اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ جو ہے ان کو ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اپنے جو ہماری پالیسیز ہیں فسکل پالیسیز اس کو امپروو کر رہے ہیں. ہم ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کتنی ریزسٹنس ہو رہی ہے, ہم اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ موسٹلی جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا پروونشل گورنمنٹ کا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ایسا میکنزم بنائیں جیسے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز پہلے ہوا کرتی تھی جو پرائس کنٹرول ہوتی تھی. اور اس کے لیے جو آپ دیکھیں جو اس وقت سمگلنگ ہے یا ہورڈنگ ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ایک پالیسی بنائیں کہ ان کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے. لیکن چینی کے معاملے میں دیکھیں میں اسی چیز پہ ہر چیز پہ ہے. چینی بھی تو ہورڈنگ ہوئی ہے, اس کو بھی ہولڈنگ کیا گیا ہے اور اس کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. اور جب پروونشل گورنمنٹس نے انہوں نے سختی کی تو انہوں نے فوری گرانا شروع کر دی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی پالیسی بنائیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس سے قیمتوں کو. یہ بتائیے پی ایم صاحب کہ 7 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی, اب عام جو شہری ہے اس کے لیے تو ایک چیز کی قیمت بڑھے گی اس کے بعد. تو آپ جو فرما رہے ہیں جو بھی ایک عام انسان کو کس طرح تسلی ہوگی, مطلب اس کی تو آگے زندگی دو بھر ہو جائے گی. دیکھیں اس کے لیے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں, یا ہم سبسڈی دیں یا ہم دوسرے سیکٹر سے کاٹ لیں, ڈیولپمنٹ روک دیں. تو یا پہلے سرکولر ڈیٹس جیسے پہلے ہمارے اوپر ہیں ویسے کر دیں, تو وہ ایک بیڈ گورننس ہوگی. ہم انٹرنیشنل پرائسز کے مطابق سب کنٹرول کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہم نے کتنا کام کیا ہے کہ جیسے جب ہماری گورنمنٹ بنی تھی اس وقت تو آٹا بھی نہیں تھا پاکستان میں, اور آٹے پہ کنٹرول کرنا اس وقت تو ہم تو ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں گندم کو. تو اس لیے ہم نے آپ دیکھیں جو ہماری ایگریکلچرسٹ کلاس ہے, ہمارے زراعت پیشہ لوگ ہیں, ان کے اجناس کی قیمتیں دیکھیں, ان کو گندم کی قیمت دیکھیں, ان کو گنے کی قیمت دیکھ لیں, ان کی رائس کی قیمت دیکھ لیں, اور ان کی چینی کی